الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تمام احباب جھوم جھوم کر پیارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، A man by nature want to be led۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کی، کسی نہ کسی بیکن ہاؤس کی، اپنی خاندانی روایات کی، کسی لیڈر کی، ساری زندگی اس کو اپنا رہنما مان کر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے دس از ون آف دا مین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ان بٹوین اینیملز اینڈ ہیومنز۔ انسانوں اور جانوروں میں یہ ایک فرق کرنے والی چیز ہے۔ جانور کسی کی پیروی نہیں کرتے، جبکہ انسان لازمی کسی کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بکری ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے، پتے کھائے گی۔ وہی بکری لاہور میں رہتی ہے، وہاں بھی پتے ہی کھائے گی، کیک تو نہیں کھائے گی۔ وہ بکری امریکہ میں انگلینڈ میں رہتی ہے، وہاں بھی پتے کھائے گی۔ ایک کبا ہے، وہ کبا آسٹریلیا میں رہتا ہے، وہاں بھی کائیں کائیں کرے گا، پاکستان میں رہتا ہے، یہاں بھی کائیں کائیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ لیکن اب اگر انسان کو آپ دیکھیے، یہ انسان دنیا کے جس بھی کونے میں گیا، اس کا رہنے کا انداز مختلف، پہننے کا انداز مختلف، گفتگو مختلف، ہر چیز اس کی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب بنگلہ دیش میں چلے جائیں، وہاں وہ لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کا ڈریس بھی الگ ہے۔ آپ سعودی عرب کی طرف چلے جائیں، ان کا بھی لباس الگ ہوگا، خوراک بھی الگ ہوگی۔ پاکستان میں آ جائیں، یورپ کی طرف نکل جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے، انسان میں فرق ہے۔ کیوں؟ وہ کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پوری دنیا میں انسان ہر جگہ پر کسی کی پیروی کر رہا ہے، تو کوئی ایک رہنما، کوئی ایک معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیروی اگر کی جائے، جس کے پیچھے اگر چلا جائے، تو وہ انسان دنیا کے ہر میدان میں ترقی پا جائے، وہ انسان روحانی، انفرادی، اجتماعی طور پر سب سے آگے نکل جائے۔ اس ہستی کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کے حسن اخلاق کے بارے میں ایسی ایسی پیاری باتیں ملتی ہیں ہمیں، اتنا پیارا اسوہ حسنہ ملتا ہے ہمیں۔ 63 سال کی زندگی ہے آپ کی، اور دیکھیں آپ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ دنیا میں ایک بندہ گزرا، آئنسٹائن۔ یہ بندہ فزسسٹ تھا، میتھمیٹکس کا ماہر تھا۔ اس کی بنائی ہوئی قانون آج دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر آج لائٹ کی انرجی، یہ جتنی سولر پاور ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے قانون پر ہے۔ ایٹم بم بھی اسی کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر تھا۔ اس کا ایک نظریہ تھا E=mc²، جس کے ذریعے اس نے دنیا کی سب سے تیز رفتار چیز کو میئر کیا تھا۔ اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ اس کے پائے کا سائنسدان شاید کوئی نہ آئے، اور اس کا دماغ مرنے کے بعد انہوں نے محفوظ کر لیا، اور اس دماغ کو دیگر لوگوں کے دماغ سے مقابلہ کر کے دیکھا تو اس کے دماغ میں کوئی چیز زیادہ تھی۔
He was so big and he was so qualified. He was a genius. लेकिन क्या आइंस्टाइन अपनी जिंदगी के हर शोबे में बेहतरीन था या सिर्फ साइंस में बेहतरीन था? यह सवाल है। इंसान का एक शोबा तो नहीं होता ना। मैं कारोबारी आदमी हूं तो मेरा एक कारोबार है, मेरी बीवी बच्चे भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं एक हमसाया भी हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी भी हूं, तो मेरी जिंदगी के बहुत से शोबे हैं। आइंस्टाइन की जिंदगी के भी बहुत से शोबे होंगे, वो इंसान है, दुनिया में पैदा हुआ है। साइंस में तो हमने साबित कर दिया कि उस जैसा कोई नहीं है। तो क्या वो बेहतरीन शौहर भी था? क्या वो बेहतरीन दोस्त भी था? नहीं। मैंने उसकी बायोग्राफी जो पढ़ी है, जब वो यूनिवर्सिटी में तालीमी इदारे में आता था, उसके दोस्त उससे भागते थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, अड़ जाता था अपनी बात पर, खुश इखलाक नहीं था, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती थी। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा जनरल था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ही हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। वो जहां अपनी फौज लेके जाता, धाक बिठा दिया करता था। बड़ी बात थी उसकी। उसका बहरी बेड़ा जब सफर करता, लोग थर थर कांपने लगता थे कि जहां पे आएगा उड़ा के रख देगा। लेकिन उसकी अज़दवाजी जिंदगी फेल थी। उसकी बीवी तंग आके भाग गई उससे। उसने तो बच्चों को कभी टाइम नहीं दिया। आप दुनिया में लोगों को उठा के देखते चले जाएं, आपको अजीब अजीब किस्म के वाक़े मिलेंगे। बहुत बड़ा जंगजू तो था, जर्नैल था, ऐसा फौजी था, लोग देख के थर थर कांपते थे, लेकिन शौहर अच्छा नहीं था, हमसाया अच्छा नहीं था। और हमारी जिंदगी में कभी कभार कुछ गैप्स भी आ जाते हैं। 2015 से लेकर 2017 तक तो हमने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की। फिर 2017 से लेकर 2019 तक हमने क्या किया पता नहीं चल रहा। 2019 में नौकरी शुरू की, ठीक है, नौकरी आपने शुरू की, ये 2 साल मुझे बताएं आपने क्या किया। 2 साल कहां गुजरे? ओ जी बस इधर उधर उधर इधर, जाया कर दिए ना जी, जाया हो गए। तो मैंने 2 बातें भी आपको बताई हैं, फिर दोहरा रहा हूं। एक तो ये कि हर बंदा अपनी पूरी जिंदगी में कामिल नहीं होता, किसी एक शोबे में बहुत आगे निकल जाता है, बाकी शोबों में फारिग होता है। और दूसरी बात, हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे, ऐसे हफ्ते, ऐसे महीने, ऐसे साल आते हैं जिनमें हम कुछ नहीं करते, फारिग होते हैं। अब अगर आप मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को देखें, ऐसी प्यारी जिंदगी है कि दुनिया के हर मुसन्निफ ने, दुनिया के हर बंदे ने, जो मानता है या नहीं मानता, उसने इकरार किया है कि इनकी 63 साल की जिंदगी में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं है जिसको कह के वो जाया हुआ है। उनका आंखों को उठाना, उनका कदम को उठाना, एक एक चीज पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक बेहतरीन संगे मील की हैसियत रखती है। और अगर आप बात करते हैं कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कैसी थी, तो देखो उन पे दुनिया आखिरत की जिम्मेदारियां हैं। आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अहमियत अता फरमाई, लेकिन वो शौहर कैसे थे? एक बीवी नहीं है, 11 बीवियां हैं। और आपकी ज़ात से अगर मैं शौहर वाला पहलू तलाश करना चाहूं, यानी मैं एक शौहर हूं, मुझे रहनुमाई चाहिए कि अच्छा शौहर कैसे बनते, मैं कहां जाऊं मुझे बताओ। Just tell me one thing, where should I go? जी नेपोलियन बहुत बड़ा जर्नैल था, उसकी जात से सीखे, उसकी बीवी तो भाग गई थी उसके पास से, मैं क्या सीखूं? वो लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जी मैं शादी करना चाहता हूं, आपके दीन में मेरे लिए क्या रहनुमाई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे सर के ताज हैं, नबी हैं, हर तरह की इज्जत, अकीदत, अहमियत हम उनको देंगे, ये हमारे मुसलमान होने का तकाजा है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी, वो उठा लिए गए थे। अब आएंगे तो शादी करेंगे, सारी जिंदगी फिरते रहे, वो इधर से उधर अल्लाह ताला की जमीन को देखते रहे, नेकी की दावत देते रहे, घर भी अपना नहीं बनाया उन्होंने। तो मैंने अगर घर बनाना हो, इसका मतलब मुझे उनकी जात से रहनुमाई नहीं मिल पाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई, और हर शादी की अहमियत देखिए, मेरे हुजूर का हुस्न अखलाक देखिए। आज तुम्हारे पास पैसा आ गया, आज तुम्हारे पास मनसब दौलत आ गई, लेकिन तुम्हारा अपनी बीवी के साथ रवैया क्या है?
آپ نے کبھی 36 کے ہندسے کو دیکھا؟ 36 3 اور 6 کیسا لکھا ہوتا ہے؟ 3 کا منہ اس طرف ہوتا ہے، 6 کا منہ اس طرف ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق 36 کے ہندسے جیسا ہے، تمہارا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے. تم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہو تو بیوی کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، دیوار کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہو. دوستی نہیں ہے، محبت نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ کو دیکھتے وہ پانی پی رہی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ پیالہ مجھے دینا، اور پیالہ پکڑ کے فرماتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ آپ نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا؟ میں بھی وہیں سے منہ لگا کر پانی پیا. کتنا بڑا درس ہے پوری انسانیت کو، کتنا بڑا درس ہے. دیکھو تم کچھ بھی ہو، تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے. اور استاد کیسے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، عرب وہ سب سے نیچے تھا. وہاں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. وہاں کے لوگ کسی بھی طریقے سے سیولائزڈ نیشن نہیں تھے. ذرا ذرا سی بات کے اوپر، پانی کے چھوٹے سے ذخیرے کے اوپر قتل و غارت ہو جایا کرتی تھی. بڑے لوگ عرب سے گزرے، انہوں نے عربیوں کو دیکھا تک نہیں. کیوں؟ اگنورڈ. Nobody was willing to give them a second look. کوئی ان کو دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی، وہاں پر ولادت آپ کی ہوئی. آپ نے ان لوگوں کو سکھایا. آپ کا ایک لقب ہے معلم انسانیت، یعنی تمام انسانوں کے لیے بہترین استاد. آپ نے ان لوگوں کو تجارت سکھائی، ان لوگوں کو جنگ کرنا سکھایا، ان لوگوں کو انسان بننا سکھایا، ان لوگوں کو ایک ایک چیز سکھائی. اور وہ لوگ تربیت حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں جا کے حکمران بنے. یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رحمت للمسلمین، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت. حضور نے جو بات بتائی وہ جو بھی اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا. آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے کتنا کاروبار تباہ ہو گیا، نوکریاں چھوٹ گئیں، کاروبار لوسٹ ایب کے اوپر آ گیا. امریکہ جیسے ملک کے اندر ہر 100 میں سے 63 بندہ بری طرح متاثر ہوا ہے کرونا سے. کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، یا اپنا نہیں تو کوئی رشتہ دار ہوگا اس کا جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن کرونا سے کاروبار اتنا تباہ نہیں ہوا. اگلے سال کرونا کی ویکسینیشن پاکستان بھی پہنچ جائے گی، کرونا انشاءاللہ کافی ختم ہو جائے گا. اصل کاروبار کی تباہی ہو رہی ہے سود کی وجہ سے. سود بہت زیادہ ٹینٹیکلز کے ساتھ دنیا کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے. اور کوئی اسکول آف تھاٹ ہمیں یہ نہیں بتا رہا سود نہیں لینا چاہیے، لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی نے فرمایا سود کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے 100 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اور مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کہا گیا، تو اللہ کے ساتھ جنگ تو کوئی نہیں جیت سکتا. اور جس کو تجارت میرے آقا نے سکھائی اس نے سود نہیں لیا. آج 100 روپے قرضہ آپ لیتے ہیں، 100 روپے 10 سال گزر جاتے ہیں وہ 100 روپے کا قرضہ نہیں اترتا. 100 وہی کھڑا ہوا ہے، آپ ہر ہفتے سود دے رہے ہیں، ہر مہینے سود دے رہے ہیں. دیکھو میرے جسم میں خون گردش کر رہا ہے نا. جسم میں نالیاں ہوتی ہیں، خون کی نالیاں ہوتی ہیں. 3 طرح کی نالیاں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں آرٹری جو کہ صاف خون لے کر آتی ہے، ایک ہوتی ہے وین جو گندا خون لے کر آتی ہے، ایک ہوتی ہے کیپلری بہت چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں. میرے یہاں پہ اگر کٹ لگ جائے خون فواروں کی طرح نکلے گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا نا. یہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، اور اگر یہاں کٹ لگ جائے فواروں کی طرح نکلے گا. یہاں بڑی نالیاں ہیں. انسان کے جسم میں جتنی بھی خون کی نالیاں ہیں اگر اس کو ایک لائن میں بچھایا جائے آپ کو پتا کتنا بن جائے گا؟ 1,00,000 میل. اتنی بڑی کاریگری ہے یہ، اتنی بڑی کاریگری ہے یہ. تو میرے جسم کی نالیوں میں خون گھوم رہا ہے، خون گھوم رہا ہے، خون گھوم رہا ہے، خون گھوم رہا ہے. اگر کہیں پہ وہ خون جم جائے کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک، دماغ کا اٹیک، فالج. یہ خون جم جاتا ہے جب ایسے کام ہوتے ہیں. یاد رکھو یہ پیسہ جو سود کی صورت میں آتا ہے، جو آپ بینک میں رکھواتے اور سود کھاتے ہو، یہ پیسہ اسی خون کی طرح جم جاتا ہے.
اور پوری معیشت کے جسم کو، پورے معاشرے کے جسم کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پیسہ معاشرے میں جانا چاہیے. میرے پاس ہنر ہے، ان کے پاس پیسہ ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس ہنر نہیں ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنا ہنر لے کے آؤں، یہ اپنا پیسہ لے کے آئے، ہم دونوں مل جائیں اور معاشرے کو فائدہ پہنچائیں. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. کتنی پیاری تعلیم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان بکرے، چھترے، گائے ذبح کرتے ہیں بڑی عید کے اوپر. اب بکرے چھترے ذبح کرنا بظاہر تو ایک قربانی لگتی ہے، لیکن ہم نے ایک پروگرام کیا، اس کے اوپر تحقیق کی میں نے کہ اس 3 دنوں کے اندر کتنی مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کامیابی ملتی ہے. آپ حیران ہوں گے 50 انڈسٹریز صرف اور صرف یہ بڑی عید کی وجہ سے فلورش ہوتی ہے. کیسے؟ چھری تیز کرنے والے لوگ، ان کو کام ملتا ہے. لکڑی کا کام کرنے والے لوگ، کیونکہ بکرے چھترے جو جس جگہ پر کھانا کھاتے ہیں وہ کام ملتا ہے. جب آپ بکرے چھترے لے کر آتے ہیں کسی گاڑی میں لاد کے، ٹرانسپورٹ والے کو کام ملتا ہے. پھر کسائی جو ہوتا ہے اس کو کام ملتا ہے. ان دنوں کے اندر پیٹرول زیادہ لگتا ہے، اس کو کام ملتا ہے. گوشت شاپر میں آپ دیتے ہیں، اس کو کام ملتا ہے. کتنا بڑا اکانومی کا سرکل چلتا ہے صرف اس ایک عید کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیے، دین اسلام کی جو تعلیم ہوگی وہ پوری دنیا کے لیے یکساں ہوگی. جب میں نے مدنی چینل پر پروگرام کرنے شروع کیے نا، مجھے انہوں نے کہا شراب پہ ایک پروگرام کرو، شراب کے اوپر. تو میں نے شراب کے اوپر پروگرام کے اوپر تحقیق کی، دنیا کے مختلف لوگوں کو پڑھا کہ بھی شراب کے کیا نقصانات ہیں، کیا دنیا سمجھتی ہے. تو اس وقت میں نے ایک تحقیق پڑھی، وہ لکھی تھی تھوڑی سی شراب اگر پی لی جائے نا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آج سے 11-15 سال پہلے کی بات ہے. تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو حرج نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہم اس کو تو نہیں مانیں گے. تو اس کے بعد 10-11 سال بعد میں نے دوبارہ تحقیق کی اس کے اوپر. آپ یقین کیجئے دنیا کے 500 لیڈنگ سائنٹسٹ، 500 بڑے سائنسدان، جس میں ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، 500 بڑے سائنسدان، انہوں نے ساری تحقیق مکمل کی. ہر بیماری کو دیکھا، کینسر سے لے کے زکام تک کو دیکھا. اور ساری تحقیق مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کھولو BBC، CNN، فاکس نیوز، ساری بڑی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لو، یہ تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کوئی حاملہ عورت ہے، اگر وہ شراب پیتی ہے بچے کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے، اس طرح پیدا ہو جائے گا. اگر کسی انسان شراب پی کے دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کو سکن کا کینسر ہو جائے گا. اور شراب پی کے مرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک بندہ شراب کی وجہ سے مر رہا ہے. 500 سائنسدانوں نے کہا یہ. اب آ کے کہہ رہے ہو سن 2020 میں، دیکھو مسلمانوں کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ شراب یہ ٹھیک نہیں ہے، شراب حرام ہے. اور یہ اس وقت حضور نے کہا جس وقت عرب میں ہر شاعر نے شراب کی تعریف میں شعر لکھے ہوئے تھے. جب روم میں اور یونان میں ہر مذہبی تقریب میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے شراب نہیں پینی، شراب حرام ہے. انڈیا میں اور چائنا کے اندر شراب پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. پتا آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ نوجوانوں میں شراب نہیں انہوں نے دینی. انہوں نے کہا چائنا میں اور امریکہ میں تو بہت زیادہ نوجوان شراب پیتے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو رہے ہیں. انڈیا اور چائنا نے کہا کہ جی ہم ٹیکس لگائیں گے اس پہ، زیادہ لوگوں کو پینے نہیں دیں گے، ورنہ ہماری نوجوان نسل شراب پی کے تحقیق کے کام نہیں کر سکے گی، جدید کام نہیں کر سکے گی. تو دیکھو مسلمانوں کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے. 63 سال کی زندگی ہے میرے حضور کی، اس میں ایک واقعہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے جس میں زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہو، زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہو. ایک واقعہ بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ. دس از آل والنٹری. ہم اسپین میں گئے، اسپین میں ہماری حکومت 700 سال تک رہی، اور پھر اپنی غلطی کی وجہ سے اسپین سے ہم نکل آئے. 700 سال جس کے ہاتھ میں تلوار رہی، جس کے ہاتھ میں اسلحہ رہا، وہ چاہتا تو پورے اسپین کو مسلمان کر دیتا زبردستی. لیکن جب ہم اسپین سے نکلے وہاں پہ عیسائی موجود تھے، سب کے سب موجود تھے. آج دیکھ لیں اسپین کتنا آگے نکل گیا. زبردستی نہیں ہوئی کہیں پر بھی. یہ تو حسن اخلاق کا کرشمہ ہے، حسن اخلاق کا کام ہے
کہ مسلمان کو بولنا کیسے چاہیے، مسلمان کو تجارت کیسے کرنی چاہیے. تو یاد رکھنا اسلام بہت بڑا مذہب، بہت بڑا دین ہے، اور اصل دین وہی ہے جو مسلمانوں کے نبی کی ذات ہے. اگر آپ مجھ میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، میرے میں کوئی غلطی ہے، تو وہ میرے میں غلطی ہے نا، میرے دین میں غلطی تو نہیں ہے. یہ بات بہت زور سے اور غور سے سننے والی ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگر ایک برادری ہے، پوری برادری ہے، بہت بڑی برادری ہے، کوئی ذات ہے، اس ذات کے 1 2 3 لوگ کوئی چوری کر دے، قتل کر دے، دہشت گردی کر دے، کیا پوری ذات ہی گندی ہو گئی؟ وہ لوگ گندے تھے نا، 3 4 5، ذات تو اچھی تھی ساری کی ساری. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسلمان وہ پریکٹسنگ نہیں ہوتا، کیونکہ 1 ارب 70 کروڑ لوگ مسلمان ہیں دنیا میں، 1 ارب 70 کروڑ لوگ میں سے کئی عجیب سے بھی ہوں گے، کہ کچھ ہوں گے کہ کچھ ہوں گے. اوور آل مسلمان پر امن ہے الحمدللہ. اوور آل مسلمانوں میں دہشت گردی نہیں ہے. ہمیں ہمارے نبی نے دہشت گردی نہیں سکھائی، توڑنا نہیں جوڑنا سکھایا. آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے آج تک مسلمانوں نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کوئی اخبار میں پڑھا ہو، کوئی میڈیا میں پڑھا ہو؟ کبھی نہیں کی. حالانکہ مسلمان کئی ان پڑھ بھی ہوں گے، کئی جنگلوں میں رہتے ہوں گے. کیا ہم نے آج تک کسی کی کتاب کو کچھ کہا؟ نہیں کہا، کیونکہ ہماری تعلیمات ہی ایسی نہیں. تو اگر کوئی 1 2 بندے آپ کو ایسے مل گئے جن کے کردار میں فلا ہے، جن کے کردار میں خامی ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں کے نبی تو وہ ہیں کہ کٹر دشمن بھی ان کو صادق اور امین یعنی سچوں میں سچا کہا کرتے تھے. مانتے نہیں تھے، مانتے نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اپنے فیصلوں میں حضور کو ہی جج بنایا کرتے تھے. جس رات ہجرت ہو رہی ہے، دیکھو اپنے شہر کے اندر بھی، اپنے شہر میں مکہ وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے، آپ مجھے بتائیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے کیا کبھی محبت جاتی ہے اس کی وہاں سے؟ وہ اس کی جنم جگہ ہوتی ہے، اس کی زبان ہوتی ہے. جس طرح انگریزی لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری ہے بولنی پڑتی ہے، جدید سائنس ساری انگریزی کے اندر آ رہی ہے، جس نے سائنس سے تعلق جوڑنا اس کو انگریزی بولنی پڑتی ہے، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن مجھے بتائیں جتنی محبت ہمیں وطن پاکستان سے ہے اتنی محبت اردو سے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان ہے. جتنی محبت ہمیں سندھ سے ہے اتنی محبت سندھی سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان ہے. جتنی محبت وطن سے ہوتی ہے اتنی زبان سے بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے آقا کی پیدائش مبارکہ مکہ میں ہوئی، اور مکے کے اندر ان پہ ایسے ظلم و ستم کیے گئے. اسلام پھیلنے والا مذہب ہے، بڑھنے والا دین ہے، اسلام رک نہیں سکتا. اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں رواداری ہے، ہمدردی ہے. تو مکے میں یہ سب کام نہیں ہو رہے تھے. حضور نے مکے کو چھوڑ دیا، مدینے میں آ گئے. مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کہ مکے والوں تم نے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیا ورنہ میں کبھی اس کو چھوڑتا نہ. اس حالت میں بھی کہ وہ مکے والے تنگ کر رہے ہیں، لیکن اعتبار اتنا زیادہ ہے، اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ اپنی امانتیں وہ حضور کے پاس ہی رکھوائی ہوئی. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں اپنے کزن کو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، کہ علی آپ میری جگہ بستر پہ سو جائیے گا اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے آئیے گا. چھوٹی بات نہیں ہے. میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی. امانت صرف روپیہ پیسہ سونا نہیں ہوتا، امانت وہ بات بھی ہوتی ہے جو تمہیں کہی جاتی ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ مجھے بات کہتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں کہ میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ دعا کرتے. اب مجھے آپ خود بتائیے کیا یہ بات گھر کے بارے میں مجھ پہ اعتماد کر کے کہہ رہے ہیں، کیا مجھے چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ اس بندے نے اتنا بڑا اعتماد کر دیا کہ اپنے گھر کی بات کے لیے دعا کر دی اور میں سب کو بتاتا پھروں. ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خیانت ہے. تو میرے محترم سامعین کرام یاد رکھو، اسلام بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، غور سے سننا اور اپنے دل پہ لکھ لینا. بیان کو میں ختم کر رہا ہوں. دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکات، درود پاک کا نام نہیں ہے. یہ پلر ہے، یہ بنیادی ستون ہے اسلام کے. بلا شبہ ہر دین کے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، درود پاک، یہ پلر ہے، اس پہ چھت کھڑی ہے. لیکن صرف یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام آپ کو گھر کے معاملات بھی سکھاتا ہے، دین اسلام آپ کو ملک چلانے کے معاملات بھی سکھاتا ہے، دین اسلام آپ کو رواداری بھی سکھاتا ہے،
آپ کی تجارت بھی آپ کو سکھاتا ہے. ہر چیز کی رہنمائی دین اسلام کے اندر ہے. کیوں؟ یہ آخری دین ہے. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. آگے بڑھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے, آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, زندگی میں سکون آ جائے گا. یقین کیجئے دین اسلام پڑھائی کی بات کرتا ہے, تعلیم کی بات کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے, جس وقت پوری دنیا جہالت میں تھی, لندن کی گلیوں کے اندر اتنا کیچڑ ہوتا تھا, رات کو نکلا نہیں جا سکتا تھا, انسانی گوشت اور انسانی خون بکتا تھا. یہ وہ دور تھا جب کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا, صرف مذہبی رہنماؤں تک پڑھائی مقید تھی. کولمبس امریکہ دریافت کر کے آیا, اس کو قید میں ڈال دیا. تو نے کیوں دریافت کیا امریکہ؟ 10 سال قید میں رہا, پھر مر گیا تھا. برونو, اس نے یہ لاز ایجاد کیے تھے فزکس کے, اس کو لٹکایا, لٹکا کے آگ لگا دی کہ کوئی پڑھائی کی بات نہ کرے, پڑھائی کی بات کرے گا مار دیں گے اس کو. اور اس وقت مسلمان وہ سب آسمان پر کمندے ڈال رہے تھے. مسلمانوں نے ایسٹرالوجی سیکھی. یہ جو سورج ہے, مجھے سورج کی حرکت سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سورج کی حرکت جو ہے, تھوڑی دیر بعد سورج وہاں پہنچ جائے گا, تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ہے, میری 5 نمازیں سورج کی حرکت کے مطابق چلیں گی بھائی. مجھ پہ روزے فرض ہے, میرے روزے سورج کی حرکت کے مطابق ہوں گے. میری نمازیں, میری عیدیں وہ چاند کی حرکت کے مطابق ہوں گی. میں نے وراثت کا قانون دینا ہے. میرے گھر میں جو بیٹی ہے, میری جو بہن ہے, اس کو پورا پورا حصہ ملے گا. میرے نبی نے فرمایا ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو وراثت کیسے نکلے گی جب تک مجھے حساب نہیں آئے گا؟ زکات میں کیسے دوں گا جب تک مجھے حساب نہیں آئے گا؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو. نکل گئے مسلمان, وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ جی نبی نے فرما دیا پہاڑ میں شفا ہوگی کہیں پہ. مسلمان نکل گئے بڑے درخت کی جڑ کے اندر, بڑے درخت کے تنے میں, بڑے درخت کے پتے کے اندر, کہیں نہ کہیں شفا ہوگی فلاں جانور کے اندر. کیوں؟ مسلمانوں کے نبی نے کہہ دیا. ان کو تو دشمن بھی سچا کہا کرتے تھے, ان کی بات میں سچائی. آپ حیران ہوں گے کہ کورونا کی جو پہلی ویکسین آئی ہے, بایو این ٹیک اور فائزر نے جو بنائی ہے, جو اس وقت انگلینڈ میں اور آئرلینڈ کے اندر لگ رہی ہے, بڑی مہنگی ویکسینیشن ہے, یہ مسلمان ترکی جوڑے نے بنائی ہے. ترکی جوڑا مسلمانوں کا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی ٹائپس آ جائے کورونا کی, ہم سب کی ویکسینیشن بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. تو آئیے دین اسلام کی ان تعلیمات کے قریب آئیے. ان پھولوں سے زیادہ خوشبودار تعلیمات ہیں. تو آ کے پڑھنے سے پتہ چلے گا, آ کے دیکھنے سے پتہ چلے گا. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے. دعوت اسلامی آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ بڑے پیارے اور اچھے انداز سے مدنی کام کرنے میں مصروف عمل ہے. آج کا اجتماع بھی دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی ہے, اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل گھر گھر میں بہاریں لٹا رہا ہے. گھر گھر میں بچوں کو, خواتین کو, بڑوں کو, سب کو تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں, تاجران کے بھی سفر کرتے ہیں, امپلائیز کے بھی کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطے میں رہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسالہ شان رفاعی تحفے میں دیں گے, یہ تحفے میں آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ رسالہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک رسالے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ رسالہ پڑھا جائے, تقسیم کیا جائے. لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہ رسالے خریدے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں. آپ یہ رسالہ بھی ضرور حاصل کیجیے.